عمران صاحب سیاسی طور پر بات کریں، کل بھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ اب جو ملاقاتیں ہیں وہ ذرا مشکل ہو جائیں گی، اور سہیل آفریدی صاحب کی بھی آج ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ مشکلات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ویسے ہیں، اور کچھ مشکلات آپ نہیں سمجھتے کہ وہ خود کے لیے کریٹ بھی کر لیتے ہیں، ان کو یہ فن بھی بہت اچھا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، چلو تھوڑی سی مشکل جو ہے اپنے اوپر اور مسلط ہم کرتے ہیں، نافذ کر لیتے ہیں۔ اب ان کی بہن جو ہے عظمیٰ خان صاحبہ، جن کو اجازت ملی تھی ملاقات کی، وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں جی کہ اب ان کو بھی نہیں ملے گی، سیاسی گفتگو ہوئی ہے، سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، میں ایک تو بات آج ریکارڈ رکھتا ہوں، شاید 1 یا 1.5 ہفتہ ایسا ہو، لیکن اس کے بعد عمران خان کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ وکلا سے یا فیملی دوستوں، یہ وہ ان سے بھی وکلا سے ہوں یا فیملی سے ہوں، ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ وکلا کے والے سے وزیر قانون نے کہا جی کہ ہم جب 2 وکلا جاتے تھے نواز شریف کے پاس، انڈر ٹیکنگ لی انہوں نے کہا جی کہ آپ باہر نکل کے کسی انٹرویو میں بھی بات نہیں کریں گے، تو ہم نہیں کرتے تھے۔ سر کچھ ہوگا، تحریک انصاف کو ان تمام حالات میں مصالحت کی طرف جانا ہوگا۔ دا مین پوائنٹ از بالکل مصالحت کی طرف جانا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت کو بھی رول ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے صرف تحریک انصاف نہیں، باقی بھی لوگوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس ملک کی معاشی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کردار ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، وفاق میں وہ ایک تگڑا اچھے خاصی پوزیشن میں ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں جب بلدیاتی انتخابات کی بات ہوگی تو تحریک انصاف اس کے حق میں ہے، جب نئے صوبوں کی بات ہوگی تحریک انصاف ان کے حق میں ہے، کیونکہ وہاں ایک صوبہ ہے جس نے ہزارہ کا باقاعدہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ تو ایسے وقت میں اس جماعت کا بھی اس قومی دھارے میں، اس قومی چیزوں میں شرکت کرنا اور سارا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے، معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو موجودہ حالات پیدا ہوں گے ان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کچھ 1 یا 2 ہفتوں بعد کچھ تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ میں بالکل واضح ہوں، ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک متحمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ ٹکراؤ کی سیاست کرتے ہیں، ٹکراؤ کی سیاست کیا ہونی چاہیے؟ الیکشن لڑیں، الیکشن میں عوام جس کے ساتھ ہو، ووٹ ٹکراؤ ہو، ٹکراؤ سیاستدانوں کی حد تک ہو، ووٹ کا ٹکراؤ ہو، پرامن ٹکراؤ ہو۔ لیکن جب آپ پرامن ٹکراؤ کی بجائے آپ اداروں کے یا کسی جگہ چڑھائی کی بات کریں گے تو آپ جیت بھی سکتے ہیں، آپ ہار بھی سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ سیاسی جماعتوں کا نقصان پورا ہو جاتا ہے، لیکن آپ بات ذہن میں رکھیے گا جو ملک کا نقصان ہوتا ہے نا، یہ بڑا خوف۔ اچھا عمران صاحب، 2 چیزیں 7 دسمبر تحریک انصاف کے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے، اور دوسرا اب پاکستان تحریک انصاف اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل سے، آپ دیکھ لیں کل رات سے حکومت کے جو بیانات آ رہے تھے آج بہت کلیئر ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ دھرنا دے گی ڈیالہ جیل کے باہر اور وہ دینے دیں گے۔ آج آپ غور کریں، میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، سہیل آفریدی کی آج کی ساری گفتگو میں آپ کو کوئی غلط یا سخت الفاظ نظر آئے؟ نہیں۔ سہیل آفریدی آج وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے؟ نہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے سمیت ہم کہ شاید وہ دھرنا دے دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص نے کسی نہ کسی چیز کو محسوس کر لیا ہے۔ ایک جو سب سے بڑا تھا کہ کیا کپتان کی صحت ٹھیک ہے، وہ پتہ چل گیا وہ ٹھیک ہے۔ کپتان کا جو بھی پیغام کمیٹی کو گیا، اس کمیٹی نے آگے کیا کرنا ہے وہ بھی تک ہمارے پاس تو نہیں چیز، لیکن وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کچھ دیر بعد۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں اور ان کو سامنے رکھیں تو اب یہ جو پاور شو ہے وہ کرنے کا سب کو حق حاصل ہے، لیکن وہ پاور شو تک رہنا چاہیے۔ اس پاور شو کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے نقصان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ دن ٹھہر جائیں، احتساب کا عمل شروع ہونے دیں۔ احتساب کے عمل سے ہی میں آپ کو ایک بار بڑی کلیئر کر دوں، احتساب ایک وہ چیز ہے جس کے عمل سے معاشیت بہتر ہوتی ہے۔ احتساب اگر بالکل بلا تفریق ہوگا نا تو ملک کی معاشی صورتحال بالکل اس طرح تبدیل ہوگی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر معاشی استحکام چاہتے ہیں تو ہمیں احتساب کا عمل تیز کرنا ہوگا، چاہے اس میں رانا عظیم آئے،
چاہے اس میں محمد بھوٹا آئے سب چاہے اس میں کوئی بھی آئے پھر اس پہ معافی نہیں بلا تفریق ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن پر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے تھی. اس نوٹیفیکیشن پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ 3-4 وزراء روزانہ اس پر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے تھے. اس پر تو بات کرنا بنتی ہی نہیں تھی. یہ پاکستان کی ضرورت تھی, پاکستان کے استحکام کی ضرورت تھی. آپ کے پاکستان میں ایک بھی غیر ملکی کاروباری شخصیت سیاسی کسی شخصیت کی ضمانت پر کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں, انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں. کوئی بھی ملک جو ہے اس کی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت یہاں پر ممکن ہوتی ہے جب انہیں یہ پتا ہو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کی گارنٹی دیتی. اس کے بغیر آپ کے مجھے ایک دکھا دے نا کوئی, تو پھر آپ اس معاملے کو, ایک چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اس کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں, اس پر رکاوٹ یا اس پر بحث کا موقع کیوں دے رہے ہیں, اس پر بلا وجہ وزراء کیوں بار بار کہہ رہے ہیں. کبھی کسی کا ٹویٹ آتا تھا, کبھی کوئی بات کرتا تھا, کبھی پریس کانفرنس میں کوئی کچھ کہہ دیتا تھا, کبھی نجی محفل میں کوئی کچھ کہہ دیتا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ ہوا دیتے ہیں, آپ اس چیز کو موقع دیتے ہیں, آپ کچھ اور کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ضروری تھا. اب دوسری چیز جو ہے جو اس کے میں دوسری طرف آتا ہوں, کیا یہ ساری ذمہ داری فوج کی ہے؟ اگر یہ ساری ذمہ داری فوج کی ہے تو سارے سیاستدان جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, چاہے وہ اقتدار میں ہے چاہے وہ اقتدار میں نہیں, اسمبلی میں بیٹھا ہر شخص تنہا بھی لے رہا ہے, اسمبلی میں بیٹھا ہر شخص ٹی ڈی اے بھی لے رہا ہے, وہاں کی دنیا کی سستی ترین کیفیٹیریا بھی استعمال کر رہا ہے, وہاں کے بہترین رومز بھی استعمال کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. تو پھر ان لوگوں کے ہوتے پاکستان کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ ترقی کے لیے, قربانیوں کے لیے ہمارے ادارے, مشکل وقت کے لیے ہمارے ادارے, سیلاب کے لیے ہمارے ادارے, زلزلے کے لیے ہمارے ادارے. اور جب اس ملک میں ترقی لانی ہے, اس ملک کی خوشحالی لانی ہے تو ہمارے ادارے, تو انہوں نے سٹو کسے جا کے کھونچ. کراچی کے نالے نہیں آپ کو یاد رحان صاحب؟ آپ مجھے بتائیں اس کی صفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ, میں کہہ رہا ہوں پھر ان کو پھینکیں کسی کنویں میں, ان تمام لوگوں کو جو ناسور ہیں, چاہے وہ اپوزیشن سے ہیں چاہے کسی اور حکومت سے. یہ پھر فیصلہ کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, ہم نے روزانہ پروگرام کیا ہے, ہم نے کہا نئے صوبے, کیا تکلیف ہے بھائی نئے صوبوں پہ؟ تو پتا چلتا ہے جناب نیا صوبہ بنے گا تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ہمارا مجھے ہم اپنا ایک گھر بناتے ہیں, اس گھر کے اندر 5 کمرے بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بہن کا کمرہ ہے, یہ چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے, اس کمرے میں امی ابو رہیں گے, یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ ٹی وی لانچ ہے. بھائی ہم اگر تقسیم کے اتنے خلاف ہیں تو اپنے گھر کو ایک ہال بنا دیں, ہال میں بستر لگا دیں کہ جناب ہم اپنے گھر سے تقسیم جو ہے ختم کرتے ہیں. اس کے بعد گھر کے اندر تو کمرے ہم بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر چیز بنا لیتے ہیں. اولاد کو علیحدہ کرنا ہو تو کہتے ہیں بیٹا یہ حصہ لو, وہ والا گھر تمہارا ہے, یا وہ والا پلاٹ تمہارا ہے, یا وہ والی چیز تمہاری ہے. اور جب ملک کی بہتری کے لیے صوبوں کی بات ہو تو اس پر ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ جناب ہم فلاں صوبہ, نہیں 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 یہ نہیں ہونا چاہیے. فلاں صوبہ جناب کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. فلاں پھر اس کے بعد آپ قانون آئین کو نکال کے دیکھ لیں. گلیاں بنانا, سڑکیں بنانا, صفائی کروانا, یہ سارا کام جو ہے یہ بلدیاتی نمائندوں کا ہوتا ہے. جو قانون سازی ہے, قانون سازی وہ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. یہاں پر کیا ہے, یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اس طرف ہے, وہ بلدیاتی ادارے ہی نہیں. تو جو چیزیں کرنی بڑھنی ہیں, جس چیزوں پہ کرنا چاہیے اس پر رچ ڈال دی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب this is the right time ہے. اب کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے, اب اس پاکستان کے اندر باقی ڈیم بھی بننے چاہیے. اب وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں, جو اینٹی پاکستان ہیں, یا وہ لوگ جو عوام کی خوشحالی نہیں چاہتے, خود بے انتہا خوشحال ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب تو آئی ایم ایف کی اس رپورٹ پر بھی ایکشن ہونا چاہیے, اس رپورٹ پر انکوائری بھی ہونی چاہیے, تاکہ میرا وطن خوشحال ہو, تاکہ اس وطن کے عام آدمی کو سب کچھ ملے, تاکہ اس وطن کے اندر استحکام آئے, یہاں پہ معاشی استحکام آئے. ہم کہہ سکیں بیٹھ کے, ہم باہر جائیں, یہاں جائیں, کہیں بیٹھیں, ہم بیٹھ کے یہ بات کہہ سکیں جناب ہمارا روپیہ اوپر جا رہا ہے,
ڈالر نیچے آ رہا ہے، ہمارا روپیہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی خریدو. معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے، اور وہ عام آدمی کے کچن کی معیشت جو ہے وہ بھی مستحکم ہو رہی ہے. وہ صرف نمبروں کی حد تک جو ہے ہمیں بتایا نہ جا رہا ہو وزراء کی جانب سے.